اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں علی عباس چینل ون کی جانب سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نہایت ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ کہ جو وقت کی ضرورت ہے، اور آج کا موضوع ہے اسلام اینڈ دا ڈیجیٹل میڈیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ موضوع ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک جس سے دوچار ہوتا ہے، اور یہ ڈیجیٹل میڈیا یا یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم جتنا ہمارے لیے مددگار ہے اور جتنا ہمارے لیے مفید ہے اتنا ہی خطرناک ہے۔ یہاں پہ انفارمیشن فیبریکیٹڈ بھی ہوتی ہیں، صحیح انفارمیشن بھی شیئر کی جاتی ہے۔ ہم کہیں کسی کی عزت افزائی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے، چونکہ یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، اس کے بارے میں جانا جائے۔ اس کے بارے میں بھی بہرحال روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ علی جناب مولانا سید سرمدی رضوی کراروی صاحب۔ آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان چند سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا سے جڑے ہوئے سوالات کے جواب حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے ہمیں موقع دیا زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے، چونکہ یہ نہایت ہی وسیع موضوع ہے۔ پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ ایک انسان، ایک مسلم کہہ لیں یا ایک بہت زیادہ کانشیس انسان جو ہر چیز میں صحیح اور غلط کی نظر رکھنا چاہتا ہے اور رکھتا ہے، وہ اس چیز کو کیسے انشور کرے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو جب وہ استعمال کر رہا ہو تو وہ صحیح ڈائریکشن میں جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور واقعاً یہ آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک بہت ہی ضروری سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز اس پروگرام کو دیکھیں بھی اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ ہماری باتیں اگر یہ کسی بھی لائق ہوں تو ہمارے دوسرے برادران تک، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن اس مشکل میں آج دنیا کا ہر جوان گرفتار ہے تو وہ اس کو سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ سوال یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، یا ہم اس کو دوسرے لفظوں میں پھر وہ سوشل میڈیا پہ اگر آ جائیں، تو اس کا استعمال کیسے ہو، یعنی ہماری جو اسلامک ایتھکس ہیں، جو ہماری ریلیجس ایتھکس ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا استعمال کیسا ہو۔ دیکھیے، ایک پوائنٹ یہاں پہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، جسے آپ ڈیزائر کہہ لیں۔ ضرورت کا ایک دائرہ بنے گا، پھر اس کے بعد اس سے بھی بڑا دائرہ خواہش کا بنے گا۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دین کی تعلیمات کی روشنی میں سوشل میڈیا کو ہم کیسے استعمال کریں، تو سوشل میڈیا اگر ہمارے لیے ضرورت کے تحت استعمال ہو تو بہترین چیز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی بات کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانی ہے، سوشل میڈیا کا ایک بہترین استعمال ہے۔ کوئی غم کی خبر ہے، کسی ایونٹ کی خبر ہے، کسی پروگرام کی خبر ہے، کوئی خوشی کی خبر ہے، آپ نے اپنی فیس بک اکاؤنٹ پہ یا انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ ڈال دیا، ایک وقت میں مثلاً گھنٹے بھر میں 500 لوگوں تک وہ بات پہنچ گئی۔ یہ ضرورت ہے۔ لیکن ایک وقت کو یہ ہے کہ ہم وقت برباد کرنا بھی ایک قسم کی خواہش ہے، اور یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ آج وقت کو برباد کرنا بھی ہمارے مائنڈ کے لیے ایک انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی بنا دی گئی ہے، جبکہ خود وقت کو برباد کرنا اپنے اندر ایک بڑی ہی نیگیٹو چیز ہے۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر یہ وہ استعمال ہے کہ جو اسلامک ایتھکس یا ریلیجس ایتھکس ہم کو نہیں بتاتی ہیں۔ اس طرح سے ہم اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو انفارمیشن اپنے ہینڈل سے یا اپنے پیج سے شیئر کر رہے ہیں، آیا وہ شیئر کرنے لائق ہے، یا یہ کہ وہ کسی کی پرائیویٹ انفارمیشن تھی جو ہم کو شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی، یا کوئی ایسی انفارمیشن ہم شیئر کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی کی امیج ٹارنش ہوگی، اس کی آبرو چلی جائے گی، اس کی بے عزتی ہو جائے گی، یا فساد ہونے کا خطرہ ہے کہ جو ہم شیئر کر رہے ہیں آیا یہ 100% آتھینٹیکیٹڈ نیوز ہے یا نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارا ریلیجن، کوئی بھی ریلیجن ہو، یعنی اسی لیے میں ریلیجس ایتھکس کہہ رہا ہوں، کہ جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ سوشل میڈیا کا ہمارا یوز ود ان دیز باؤنڈریز آف ایتھکس ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت مختصر ترین انداز میں لیکن ایک کلیہ قاعدہ بیان کر دیا کہ ہمیں اس چیز کو کتنے کانشیسلی ڈیل کرنا چاہیے۔ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ
جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ اس پلیٹ فارم کو نیوز اور انفارمیشن اسپریڈ کرنے کا بھی ایک پلیٹ فارم کہا جاتا ہے، اور اصلاً یہی ہے کہ دوسری کی شیئر کی ہوئی نیوز ہم تک آتی ہے اور ہماری شیئر کی ہوئی نیوز جو ہے وہ دوسرے تک جاتی ہے. تو مسئلہ یہ کہ یہ جو نیوز شیئر کرنا ہے، یہ جو انفارمیشن شیئر کرنا ہے یا گراسپ کرنا ہے انفارمیشن کو، یہ کس انداز میں ہونا چاہیے؟ کیونکہ جیسا کہ آپ نے خود اس طرف متوجہ کیا کہ کسی کی پرائیویسی جو ہے یہ اس پہ نہ آنچ آ رہی ہو، فساد ہونے کا خطرہ نہ ہو وغیرہ وغیرہ. تو نیوز یا انفارمیشن حاصل کرنا یا انفارمیشن کو شیئر کرنا، اس میں کن نقطوں کا، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس کی طرف ضرور روشنی ڈالیں. دیکھیے، اگر ہم نیوز کی بات کریں، بلکہ نیوز اور انفارمیشن دونوں کی بات کر لیں، جو آپ کے سوال میں دو ورڈز یوز ہوئے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ اوتھینٹسٹی کیا ہے اس نیوز کی. سبحان اللہ. جو بھی ہم نے پہلے پوائنٹ میں بھی ایک طرف اشارہ کیا. تو شیئرنگ بعد میں ہوگی. فرسٹ وی ہیو ٹو میک شیور واٹ ایور وی آر شیئرنگ از اوتھینٹک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ جانے سے پہلے وی نیڈ ٹو چیک دوز ویب سائٹس وچ آر آلریڈی اوتھینٹک، وچ ہیو اسٹیبلشڈ دیئر اوتھینٹسٹی. وہاں ہمیں جا کے دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ نیوز شیئر ہوئی ہے، یا اس نیوز کی ایک جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ ہم گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں کہ ہاؤ مینی ویب سائٹس ہیو شیئرڈ دس انفارمیشن. بعض ویب سائٹس ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ڈیبنک کرتی ہیں نیوز کو، کہ آلٹ نیوز ہو گئی جیسے اس طرح کے جو بھی ہیں، کہ نتھنگ، نو سچ تھنگ ایگزسٹ، اور یہ فیک اس طرح سے. ایک یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی نیوز ہے کہ جس سے کسی کی امیج پہ حرف آ رہا ہے، یا جسے ہم دین کی زبان میں کہہ لیں تو کہ وہ غیبت ہے، حقیقت ہے لیکن غیبت ہے، تو ایسی باتوں کو شیئر کرنے کا آپ خود بتائیں کہ کیا فائدہ ہے. یعنی اگر کسی تک یہ انفارمیشن پہنچ بھی رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی علم میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے. دی نیکسٹ پرسن who is going to see this post is only going to mock. اور کسی کی تصویر مجروح ہو رہی ہے. جی. اور دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس پوائنٹ کو اگر ہم مد نظر رکھیں، کہ اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے، یعنی بردر ان فیتھ اور بردر ان ہیومینٹی، وہی چاہو کہ جو تم اپنے لیے چاہتے ہو. تو ہم تو کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری کوئی ایسی بات کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کو نہ معلوم ہو، وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر دی جائے. اگر ہم اپنے لیے یہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دینی بھائی یا بردر ان فیتھ، دنیاوی بھائی کے لیے بھی یہ بات، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس کی کسی بھی ایسی بات کو شیئر نہ کریں کہ جو دوسروں کے سامنے جائیں تو وہ اس کی آبرو ریزی ہو، اس کی بے عزتی ہو. تو ایک تو یہ کہ اوتھینٹسٹی چیک ہو، اور دوسرا یہ کہ ایسی کوئی بات شیئر نہ ہو کہ جس سے کسی کی امیج ٹارنش ہوتی ہو. اوتھینٹسٹی کے حوالے سے بہرحال ایک بات ذہن میں آ رہی ہے جی کہ نیوز اور فیکٹ میں ڈفرینس ہوتا ہے. بے شک. اور ہمیں خاص طور سے اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ کیا چیز محض نیوز ہے اور کیا چیز فیکٹ ہے. جی. اس کے حوالے سے اگر چند باتیں آپ بیان کریں. یہ آج کا دور تو ایسا ہے کہ جہاں ہم اب نیوز کے پہلے ایک ورڈ فیک لگا دیتے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے، یا ہاف بیکڈ ٹروتھ کہا جاتا ہے، کہ کہانی کچھ تھی اور اس میں تھوڑا بہت ملا جلا کے جو سچائی تھی اس کو کسی اور طریقے سے پیش کیا گیا، اور اب وہ اصل جو خبر تھی وہ چھپ گئی. تو آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم کچھ شیئر کر رہے ہوں، وہ ایک بڑا اچھا کسی نے جو جملہ بھی کہا کہ نیکی کر دریا میں ڈال اور کچھ بھی کر فیس بک پہ ڈال. تو وہ والا ایک ماحول بن گیا ہے کہ کچھ بھی ہے اندھا دھند ہم شیئر کیے جا رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک چیز بہت ضروری ہے جو ہمارے اپنے ذہن میں ہونی چاہیے، کہ نیوز کا مطلب صرف یا شیئر کرنے کے لیے صرف ہمارے پاس نیوز یا کسی کے بارے میں خبر نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی امام سے منسوب کر کے کوئی بات ہم تک بھیجی گئی، اس کو بھی ہم نے شیئر کر دیا. نہ ہم نے کسی مولانا سے سوال کیا. اب آج کے دور میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے موبائل میں کسی ایک مولانا کا نمبر نہیں ہے. ایٹ لیسٹ آپ آن لائن پلیٹ فارمس ہیں، اسی سوشل میڈیا پہ گروپس ہیں جہاں جا کے آپ حدیث کو پیسٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آئی ووڈ لائک ٹو آسک دی اسکالرز پریزنٹ ان دس گروپ اف دس حدیث از کریکٹ اور ناٹ. صحیح. تو یہ ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ جتنا زیادہ ہم احادیث کو، نیریشنز کو شیئر کر رہے ہیں، ایز اف وی آر کریٹنگ اے ریلیجیس آئیڈینٹی آف اوور سیلفس. تو لوگ کہیں گے ارے جب دیکھو روز کم سے کم 12 حدیث شیئر کرتے ہیں، آپ 20 حدیث شیئر کرنے کے بجائے 20 فیبریکیٹڈ نیریشن شیئر کرنے کے بجائے ایک اگر اوتھینٹک شیئر کر رہے ہیں تو وہ کہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ فیبریکیٹڈ نیریشن شیئر کریں. تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم آج کے دور میں خاص کر کے جب اتنا زیادہ فیک نیوز کا پروپیگنڈا ہے تو ہم کچھ بھی شیئر کرنے سے پہلے 1-2 بار نہیں 5 بار سوچیں. بہت اچھی بات کہی آپ نے. یعنی کہ احادیث جو اتنی حساس ہوتی ہیں، جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ
وہ شخص جو کوئی حدیث کسی امام سے منسوب کرے جی. ان کی نہ ہو تو بہرحال کتنی مذمت کی گئی ہے. جی جی ایسی آپ نے اچھا کنڈیشن اشارہ کیا. میں یہاں پہ کیونکہ ہماری جو پروگرام ہے اس میں جہاں بھی ریلیونٹ ہو ورسز یا نیریشنز بھی ہم پڑھ دیں تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کذب علیہ، جو مجھ سے کسی جھوٹ کی نسبت دے، فلیتبوأ مقعدہ فی النار، تو وہ اپنی جگہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہوگا. یہ چیز کتنی آسان ہے آج کے زمانے میں، ہر چیز میں آپ نے کہہ دیا جیسا کہ معصوم، جیسا کہ فلاں امام نے کہا، جبکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہو ہی نہ. بے شک. یعنی اگر کتنا ایزیلی یہ اتنی بڑی حساس چیز ہمارے ساتھ سرزد ہو سکتی ہے کہ اگر ہم احادیث کو فیبریکیٹڈ ہی نہ گئے، مطلب ہم کنفیوزڈ ہیں، ہم یقین کی منزل میں نہیں ہیں اس حدیث کو لے کے اور ہم نے شیئر کر دیا. بعض اوقات بہرحال ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی جانب بھی جو ہے روشنی ڈالیں کہ کبھی کبھی اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اور اپنے مزاج کے مطابق کوئی حدیث یا قرآن کی آیت ڈھونڈنے کی اور ادھر سے کچھ مل جاتا ہے تو بغیر آتھینٹسٹی کے، چونکہ یہ ہمارے ایگو کو سیٹسفائی کر رہا ہم شیئر کرتے ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا بیان کرنا؟ دیکھیے یہ ایک غلط کام ہے، اس لیے کہ احادیث اس لیے نہیں آئی ہیں کہ وہ ہماری ایگو کو سیٹسفائی کریں یا ہم اپنے پرپس کے لیے ان کا استعمال کریں. وہ کلام معصوم ہے کہ جس کو انسانیت کی ہدایت کے لیے وہ بیان کر کے گئے ہیں. یہ کلام معصوم انسانیت کی، بشریت کی ہدایت کے لیے ہے. ہم اگر اس کو اپنی ایگو کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بڑا ہی پست کام ہے. اور یوں کہہ لیا جائے کہ کلام معصوم جیسی نورانی چیز سے، ایک ایسی بابرکت چیز، ایسی متبرک چیز کے ذریعے بھی ہم گناہ انجام دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی ایگو کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ بالکل یعنی ایک لائن میں اس کا آنسر دیا جائے کہ یہ کام تو انسان کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم کلام معصوم کا استعمال کر رہے ہوں. بہت بہت شکریہ قبلہ. ایک اسی سے متعلق چونکہ ایگو سیٹسفیکشن کی بات ہوئی ہے تو یہیں پہ بات آتی ہے کہ دوسروں کی پریویسی یا دوسروں کے جو یعنی وہ چیزیں جو وہ عیاں نہیں کرنا چاہتے، یہ بآسانی ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. کہ مثال کے طور پہ آپ جن کو پاپاراتزی کہتے ہیں، وہ لوگوں کے جو انفلوئنسرز ہیں یا سوشل میڈیا سیلیبریٹیز ہیں، ان کی جو ہے کلپس جو عوام تک نہیں پہنچنی چاہیے وہ شیئر کرتے ہیں. ایک مثال ہے. اس کے علاوہ کسی ہمارے عزیز کی کوئی خاص پرسنل انفارمیشن ہے جو ہم اس کی اجازت کے بغیر شیئر کرتے ہیں، یا ہماری کسی سے چیٹ ہوئی ہے اور اس چیٹ کو ہم اس کی اجازت کے بغیر سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. کیا اسلامی نقطہ نگاہ کیا ہے اس کو شیئر کرنے کے حوالے سے؟ اولاً. ثانیاً یہ کہ ایسی چیز اگر شیئر ہوئی ہے تو بطور ویور ہماری کیا ذمہ داری اس کو دیکھیں کہ نہ دیکھیں؟ اس کے بارے میں ضرور روشنی ڈالیں. جی دیکھیے، اسلامی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے، بلکہ میں یہاں پہ یہ کہوں کہ اسلامی نہیں، ظاہر ہے کہ جو اسلام کہتا ہے وہی انسان کی عقل بھی اس کو، اگر عقل جو ہے وہ کسی بھی قسم کی پریجوڈس سے پاک ہے تو وہ بھی وہیں کہے گی. لیکن یہ کہ انسانی نقطہ نگاہ سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ کام کسی صورت بھی صحیح نہیں ہے کہ کوئی چیز کی جو کسی کی پرائیویسی میں ایگزسٹ کرتی ہو یا اس کی پرائیویٹ چیز ہو اس کو لا کے ہم پبلک کر دیں. تو یہ تو ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. مگر یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ ہے، آج کا جو دور ہے سوشل میڈیا کے، جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیے تو ڈوپامین کلچر ہے. یہ ہمارے برین میں وہ ہارمون ہے کہ جو جسے کہتے ہیں کہ ہم کو جب ریوارڈ کوئی مل رہا ہوتا ہے تو یہ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. صحیح ہے نا. جسے ہیپی ہارمون بھی ایک نام دیا جاتا ہے کہ وہ سارے کام کہ جن کی ہمیں خوب عادت ہے اور جو ہمارے لیے ریوارڈنگ ہوتے ہیں وہ ہمارے ڈوپامین کو ریلیز کرتے ہیں. اینڈ دا مور دا ڈوپامین گیٹس ریلیز دا مور وی وانٹ دا ریوارڈ. ہاں، دا مور وی وانٹ اٹ ٹو ہیپن اگین. اب ہم نے جیسے فیس بک پہ کوئی پوسٹ ڈالی ہے، ہم پوسٹ ڈال کے اپنا کام میں لگ جائیں. نہیں، ہر 2 منٹ کے بعد ہم ریفریش کر رہے ہیں کہ کوئی لائک آئی، کوئی کامنٹ آیا. اب یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے اندر ہے اور جس کی وجہ سے ان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم چل رہا ہے. نہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنانے والے پہلے $1 ملین کی ریسرچ کر کے پھر بناتے ہیں یہ ایپس، اور اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ہمارا ڈوپامین ہٹ ہوتا رہے. تو اس میں یہ ہے کہ بہت سی پرسنٹیج لوگوں کی ایسی ہے کہ جو جان بوجھ کر اپنی پرائیویٹ لائف کو شیئر کرتے ہیں، اور ان کی اس ایکٹیویٹیز سے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا ہے کہ جہاں پر
جو ہم نے ایک ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ اتنی بار جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے، یا برائی کو اتنا عام کر دو کہ وہ بری نہ رہ جائے، اور جو برائی کو برا کہے اس سے کہا جائے کہ ہاؤ کین یو جج اور ہاؤ کین یو کال دس ایول اور بیڈ. تو اتنا زیادہ یہ شیئرنگ کا کلچر بنا دیا گیا ہے کہ اب بہت سے لوگ کہ جو اس چیز کو نہیں چاہتے، نہیں پسند کرتے، ان کی بھی پرائیویٹ لائف میں لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں. ہر جگہ کیمرہ لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہیں سے نکلے تو فوٹو، ہیلو میم، ہائی میم، وی ووڈ لائک ٹو ہیو اے پوز اینڈ دس اینڈ دیٹ، اور ان کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس کو لا کے سوشل میڈیا پہ سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. جو آپ کا اگلا سوال تھا، ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ اس طرح کے کنٹینٹ کو دیکھے، سیلیبریٹیز کی ایک وقت اگر آپ بات نہ بھی کریں تو ہمارے اپنے کلوز سرکل میں جو لوگ ہیں، ہم دیکھیں کہ کوئی ان میں سے کسی دوسرے کی پرائیویٹ لائف کی کوئی چیز شیئر کر رہا ہے تو ہم اسی وقت ایکشن لیں. دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ چنگاری کو اس سے پہلے کہ وہ آگ بنے بجھا دو. بے شک. تو دین اینڈ دیئر اچھے انداز میں ایتھیکل باؤنڈریز میں رہتے ہوئے یہ کہیں کہ یو ڈو ناٹ ہیو اینی رائٹ ٹو شیئر سم ونس پرائیویٹ انفارمیشن، پلیز ایبسٹین فرام دس. ظاہر ہے کہ ایک وقت اگر سامنے والے کو برا لگ بھی رہا ہے تو ہم اس کو روک رہے ہیں ایک بری بات کرنے سے. بعد میں ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ کام غلط تھا، میرا فریضہ تھا. خلاصہ یہ کہ ہمارا سب کا فریضہ ہے کہ جب ہم دیکھیں گے کسی کی پرائیویٹ لائف کی کوئی بات شیئر ہو رہی ہے تو ہم فوراً وہیں پہ آبجیکٹ کریں. ہم سے کیا مطلب کہہ کے ہم، جو بہت بڑا ایک مرض ہے ہمارے سماج کا اخلاقی مرض، ہم سے کیا مطلب، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ قبلہ. امید ہے کہ ویورز کو یہ جواب بھی بہت اطمینان کن ملا ہوگا. قبلہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ ابھی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی باتیں ہو رہی تھیں، تو ایک چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر جگہ دکھتے ہیں، جی، چاہے وہ کوئی بل بورڈ ہو، چاہے وہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہو، چاہے وہ ویڈیوز ہوں، چونکہ یہ انفلوئنسرز ہیں لہٰذا ہر جگہ یہی نظر آتے ہیں. اور اس بنا پہ چونکہ یہ نظر آ رہے ہیں، لوگ ان کی لائف سٹائل کو کاپی کرنا شروع کرتے ہیں. جی. بہرحال ایک تو عقلی چیز یہ ہے کہ وہ جس میدان میں ماہر ہیں اس میدان میں اگر ان کی پیروی کی جائے، اگرچہ وہ میدان اچھا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. جی. لیکن کوئی ایک ایسا انفلوئنسر ہے جو کسی ایک خاص میدان میں مہارت حاصل کرنے کے بعد مشہور ہوا، لوگ جب اس کی لائف سٹائل کاپی کرتے ہیں تو صرف اس میدان میں اس کو فالو نہیں کرتے بلکہ دیگر میدانوں میں جس میں وہ ماہر نہیں ہے جی. اس میں بھی فالو کرنا شروع کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اسکالرس کی طرف متوجہ ہوا جائے یا ان کی جانب جو ہے راغب ہوں اور ان سے سوالات کریں. آپ برحال اس کے بارے میں کیا اپنی رائے پیش کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو بظاہر انفلوئنسرز ہیں، کیا ہمیں ہر چیز ان سے سیکھنی چاہیے یا برحال ہمیں ہر زندگی کے الگ الگ مسائل کو الگ الگ لوگوں سے سیکھنا چاہیے؟ دیکھیے فیس بک پہ ایک انسان نے پوسٹ ڈالی کہ کئی دن ہو گئے ہیں میرے سینے میں درد ہوتا ہے، میں کیا کروں. میں یہ ایک بات تک لانے کے لیے ایک مزاحاً اس کو شیئر کر رہا ہوں. تو کسی نے کہا کہ آپ فیس بک پر پوسٹ کیوں ڈال رہے ہیں، آپ جا کے کسی ڈاکٹر کو دکھائیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ فیس بک پر جیسے لوگ دھیرے دھیرے کر کے مجتہد بن جاتے ہیں، ممکن ہے کہ کوئی MBBS بھی بن گیا ہو. تو یہ وہی بات ہے کہ علامہ سب بن جاتے ہیں. اگر واقعاً وہ حقیقت میں علامہ بن رہے ہیں تو کوئی ڈاکٹر بھی بن جائے، کوئی انجینئر بھی بن جائے ایسے سوشل میڈیا پہ. نہیں، سارا ظلم جو ہے وہ دین پہ ہی ہوتا ہے. تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم، قرآن کی آیت ہے جو کہہ رہی ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف نگاہ کرے. تو اس کا ظاہر تو یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ حلال ہے، پاک ہے یہ سب چیزیں ہیں. لیکن جب امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس کی تفسیر کیا ہے تو آپ نے کہا العلم الذی یأخذہ عمن یأخذہ، وہ علم کی طرف اپنے نگاہ کرے کہ جس کو وہ لے رہا ہے کہ کس سے لے رہا ہے. سبحان اللہ. وی نیڈ ٹو میک شیور that we have the correct source of information. بھائی یہی تو ساری اسلام کی تاریخ کو اگر میں ایک جملے میں کہوں کہ کریکٹ سورس سے اگر دین نہیں لیا گیا تو پھر گمراہی ہے. اگرچہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ بہت ریلیجس ہیں، ہے نا. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں تو آپ علماء کی کہی ہوئی باتوں کو یا قرآن اور اہل بیت علیہم اس قرآن میں جو ہے، جو اہل بیت کی احادیث میں ہے، اگر آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، صرف اس کو نقل کر رہے ہیں، up to that extent we can take information from you. لیکن آپ ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے اپنی رائے دینے لگیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے اور اس روایت میں امام کی مراد کیا ہے، تو یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ کام فقہا کا ہے. تو ہمارے جو جوان ہیں، جو ہمارے یوتھ ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر سے کسی بھی صورت دین کو نہ لیں. اور اگر اب کسی موقع پہ آپ ان سے دین کو لے رہے ہیں، فار ایگزامپل کسی ویڈیو میں کسی ٹاپک پہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے،
تو سب سے پہلی چیز تو یہ گارنٹیڈ ہونی چاہیے کہ وہ قرآن اور احادیث کے سائے میں بیان کر رہے ہیں جو بھی بیان کر رہے ہیں. قرآن کے لیے تو فیکٹ چیک کرنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ آیت اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو آپ نے جا کے دیکھ لیا، مگر نیریشنز اگر کچھ بھی شیئر کیے جا رہے ہیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم ان نیریشنز کو آن لائن، آج کل میں یہ اگر کہوں کہ بہت آسان نہیں ہے تو بہت مشکل بھی نہیں ہے، چیک کر سکتے ہیں، ورنہ ریلائبل اسکالرس سے کانٹیکٹ میں آ کے ان سے یہ پوچھیں کہ if this piece of information that is being shared, is it correct or not. بہرحال جیسے آپ نے قبلہ سوشل میڈیا کے ذریعے کس طریقے سے دین کی باتوں کو اور دینی باتوں کو اور لوگوں کی آرا کو کس طرح سے اوتھینٹسٹی کے ساتھ چیک کرنا چاہیے، یہ آپ نے مشورہ دیا. لیکن آج ایک اور نئی چیز جس کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ بھی ایک سورس آف انفارمیشن، سورس آف نالج، اور ایک حد تک لوگوں کے لیے ریلائبل ہو چکا ہے، اور بہت لوگ یہ بھی کوشش کریں گے کہ بہرحال یہاں سے دینی باتیں بھی سیکھی جائیں، دین بھی لیا جائے. آپ کی کیا رائے ہے اس کے متعلق؟ آپ روشنی ڈالیں. دیکھیے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے دین لینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اپنی طرف سے کچھ بنا کے کریٹ کر کے اپنی، یعنی خود سے کچھ کریٹ کر کے ہمیں دے رہا ہے، یا یہ کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آلریڈی ایگزسٹنگ انفارمیشن کو سجا کے ہمارے سامنے خالی پیش کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ خود جانتے ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی اس میدان سے وابستہ ہیں، کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ دونوں صلاحیتیں رکھتا ہے کہ سورس آف انفارمیشن سے انفارمیشن لے کے آپ تک پہنچانا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ریزننگ پاور بھی ہوتی ہے، اور وہ خود تھنک کر کے کریٹ کر کے بھی اپنا نظریہ پیش کرتا ہے. تو لہٰذا یہ کافی سینسٹیو ہے. اس کے متعلق بہرحال آپ اپنی روشنی. دیکھیے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے فار ایگزامپل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہم پوچھیں کسی یعنی احکام کے بارے میں، پریکٹیکل لاز جسے ہم کہتے ہیں، تو ہمیں وہاں پہ اگر یہ قید لگا کے ہم پوچھیں ٹیل می دی رولنگ آف آیت اللہ سیستانی ریگارڈنگ تیمم، اور اس میں فردر اور بھی کچھ ایکسٹرا انفارمیشن ایڈ کر کے، تو اب وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کوئی سا بھی پلیٹ فارم ہو، چیٹ جی پی ٹی ہو، ڈیپ سیک ہو، واٹ ایور اٹ از، وہ ہمیں آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ دے گا، وہ خود کی گڑھی ہوئی کوئی رائے نہیں دے گا. تو جب ہم دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یا مثلاً آپ عقائد کی بات کے میدان میں آ جائیے، گیو می ورسز آف 5 verses آف قرآن اباؤٹ مونوتھیزم اینڈ 5 ہولی نریشنز آف اہل البیت علیہم السلام. یہاں پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. ہاں، ایک سوال آتا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو پلیٹ فارمز ہیں، چیٹ جی پی ٹی ہو گیا اور اس کے علاوہ جو بھی پلیٹ فارمز ہو گئے، یہ تو خود اپنے اندر بھی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور جو سیکھتے بھی رہتے ہیں، اور دھیرے دھیرے کر کے ان کے اندر امپروومنٹ بھی آتا رہتا ہے. کیا ان کی ہم تقلید کر سکتے ہیں؟ یہ بیچ میں ایک سوال آپ کی اجازت سے میں ایڈ کر رہا ہوں کہ کیا ہم اس کی تقلید کر سکتے ہیں کہ ہم اس سے مسئلے پوچھیں، ساری انفارمیشن اس کے پاس ہے، یہ ہم کو بتا دے گا؟ نہیں. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بعد بہت کچھ ایسا ہے کہ جو نہیں ہے. بیشک. ایک اس کی مثال بیان کر دیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے سامنے اگر ہم کوئی نیریشن رکھیں اور اسے پوچھیں کہ ٹیل می if these words were said based on تقیہ dissimulation or not. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ حالت تقیہ میں کہا گیا ہے یا یہ کہ اس کو امام نے بربلا، وہ اس کے لٹرل میننگ لے گا، وہ اس کے لٹرل میننگ لے گا. اور میں نے خود تو اس کو چیک نہیں کیا، لیکن یہ کہ وہ کیسے سمجھے گا کہ اس زمانے میں امام نے جو بات کہی وہ حالت تقیہ میں تھی یا نہیں تھی، جب تک کہ اس کو 100% یہ انفارمیشن فیڈ نہ اس میں کر دی جائے کہ یہ والی حدیث اسباب تقیہ ہے اور یہ والی حدیث جو ہے وہ اسباب تقیہ نہیں ہے. ایون تقیہ کتنا بھی بات ہو، بعض ایسی باتیں جو اشارتاً قرآن کہہ دیتا ہے کہ اندھے جہنم میں جائیں گے. اب یہاں پہ اس کی میننگ کیا ہے؟ اب یہ تو استعارے کی طرح یوز ہوا ہے، تو کیسے اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سمجھے گا؟ تو احادیث اہل بیت علیہم السلام کو پڑھتے پڑھتے وہ والا ایک فہم پیدا ہو جانا، ایک وہ انٹیلیجنس اور وہ سینس ڈیولپ ہو جانا کسی انسان میں، یعنی ہمارے جیورسٹ میں، کہ وہ کسی کلام کو پڑھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کیٹیگوریکلی کہ یہ کسی معصوم کا کلام نہیں ہے. یہ انٹیلیجنس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. لہٰذا ہم اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی تقلید کرنا شروع کر دیں. نہیں، فتوے جاننے کی حد تک ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ ریلائی کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بہترین سورس ہے کہ ہم نے ریڈیلی اویلیبل انفارمیشن اپنے لیے. سبحان اللہ. ایک بات بہرحال ذہن میں آ رہی، بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ بڑا مشہور قول ہے کہ العلم نور
جی. علم ایک نور ہے اور اللہ جس کے سینے میں چاہے وہ اتارتا ہے. تو وہ انسان کے لیے بات کی گئی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے سینے میں نور نہیں، قلب نہیں ہے، نہ اس کے پاس سینہ ہے نہ قلب ہے، تو وہاں وہ نور. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جو یہ کاسا رکھتا ہو کہ جس کے اندر وہ نور اتارا جا سکے، بے شک اس کی طرف متوجہ ہوا جائے. اچھا، یہاں پر ایک پوائنٹ میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، موسٹ پروبیبلی چیٹ جی پی ٹی ہے، اس کے علاوہ جو بھی پلیٹ فارمز ہیں، ان کے استعمال کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. بے شک بھائی آپ کسی کے ہاتھ میں بندوق دے دیے، معلوم ہی نہیں انہوں نے ایسے کر کے وہ گھوڑا دبایا اور سامنے ایک صاحب انتقال فرما گئے، تو آپ نے کہا ارے بھائی چلانا ہی نہیں آتا آپ کو، تو انہوں نے کہا کہ چلانا نہیں آتا ہے آپ نے ہمارے ہاتھ میں. تو اب ہر آدمی OpenAI.com پہ چلا جائے، چیٹ جی پی ٹی کی جو ہے وہ پلیٹ فارم کو کھول لے، کچھ بھی ٹائپ کر کے پوچھنا شروع کر دے، یا ہم یہ سوچیں کہ ہم جتنے بھی دینی سوالات ہیں آج ان سے پوچھ لیں گے. ایسا ہے کہ آیت اللہ سیستانی خود جیسے ہمارے گھر میں نازل ہو گئے ہوں، جو چاہو پوچھ لو، سب بتا رہا ہے. نہیں، طریقہ ہونا چاہیے. جسے انگلش میں ورڈ پرومپٹ یوز ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ پرومپٹس دیے جاتے ہیں جس سے کہ وہ ڈیزائرڈ انفارمیشن جو آپ کو چاہیے تھی اسی اسٹرکچر میں وہ آپ کو انفارمیشن ملے. بعض لوگ بہت ہی اسپیسیفک پرومپٹس یوز کرتے ہیں ٹویٹر کی بہت ہی اچھی ٹویٹس کو جنریٹ کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو ویسے ہی یہاں پہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے اگر کوئی ریلیجس بات پوچھ رہے ہیں تو ہم ٹو دی پوائنٹ ہمارا کوشچن بھی ہو، کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہمارے اپنے کوشچن سے بہت کچھ لرن کرتا ہے اور اسی طرح سے ہمارے کوشچنس کے آنسر دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ سیم کوشچن، ٹاپک سیم ہو، لیکن اس کو تھوڑا سا بدل کے ہم پوچھیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو آنسر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. لہٰذا میں اپنے ویورس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں فری ایسا کوئی کورس ہے کہ ہاؤ ٹو یوز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی، اس کو ایک بار ضرور دیکھیں سو دیٹ وی ہیو انف انفارمیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ ٹو یوز دیز پلیٹ فارمس. ورنہ اگر آپ اور ایڈوانس لیول پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی ایسا کورس کہ جو پیڈ ہو اس کو خریدیں اور اس چیز کو استعمال کرنے کا صحیح اور ایڈوانس لیول طریقہ سیکھیں. یعنی سوال کا جواب لینے سے پہلے سوال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اور الفاظ کے پیچ و خم بھی معلوم ہو کہ کس الفاظ کے ذریعے کیا جواب ہمیں حاصل ہونے والا ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ، کافی انفارمیٹیو رہا یہ سیشن اور امید کرتے ہیں کہ ویورز کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہو. اور بہرحال بہت بہت شکریہ. اور آپ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم لوگوں کو اس فتنے سے جو ڈیجیٹل میڈیا کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اس سے حسن استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سوء استفادے سے محفوظ رہیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.